یہ مسائل جو اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ دراصل ہمارے معاشرے کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر دین کے نام پر جھگڑا اور فساد ایک مزاج بن گیا ہے، نام دین کا لیکن مزاج فساد، کام ہے فساد کا، مزاج ہے لوگوں کا فساد کا۔ دین کی باتوں کو جھگڑے کی کیفیت کے ساتھ، دین کے عناصر کو فساد سے ملوث کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا مزاج بن گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ دین کو دین سے لوگ لڑاتے ہیں۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، یاد رکھ لینا، دین کبھی دین سے نہیں لڑتا۔ اگر کہیں ایسا دین کے ساتھ دین کی لڑائی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، سمجھ لینا ان میں ایک طرف دین ہے، ایک طرف بے دینی ہے۔ دین دین سے کبھی نہیں لڑتا، قرآن قرآن سے کبھی نہیں لڑتا، حدیث حدیث سے کبھی نہیں لڑتی، نماز نماز سے کبھی نہیں لڑتی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین ادھر بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دین، ادھر بھی کہتے ہیں کچھ لوگ دین، لیکن دین کے نام پر لڑائی ہو رہی، جھگڑا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کو مارنے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں طرف یہ جو جھگڑا فساد ہو رہا ہے، ان میں سے ایک نہ ایک یا دونوں کے دونوں اصل میں بے دین ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، اور حقیقت ہے یہ، اس میں کوئی میں رتی برابر کمپرومائز کر کے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ لڑائی اگر ہو رہی ہے، فساد اگر ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی تذلیل و توہین ہو رہی ہے دین کے نام پر، دین کے مسائل کے نام پر، تو یہاں پر دراصل بے دینی ہو رہی ہے۔ حقیقت میں دین کا نام ہے، اور حقیقت میں دین کا نام ہے لیکن حقیقت میں بے دینی ہے۔ وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ رہا اختلاف اگر ہوتا ہے تو اختلاف کے حدود میں ہوتا ہے، اختلاف کے آداب کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اختلاف سے لڑائی نہیں ہوتی، اختلاف سے جھگڑا نہیں ہوتا، اختلاف سے قتل و غارت گری نہیں ہوتی، اختلاف سے ایک دوسرے کی توہین و تذلیل نہیں ہوتی۔ ابو حنیفہ میں امام شافعی میں اختلاف ہے، امام مالک میں، امام احمد میں اختلاف ہے، بڑے بڑے اکابر میں اختلاف رہا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کبھی ختم نہیں ہوا، ایک دوسرے کے آداب کا لحاظ رکھا گیا، احترام کو ملحوظ رکھا گیا، اور ایک دوسرے کے مقام کو پیش نظر رکھا گیا۔ اختلاف رہا، آمین زور سے بولیں، آہستہ بولیں، رفع یدین کریں کہ نہ کریں، کوئی ایک چیز کو حلال کہتا ہے اور ایک دوسرا امام اس کو حرام کہتا ہے، ایک حلال کہتا ہے، ایک حرام کہتا ہے، ایک سنت کہتا ہے، ایک غیر سنت کہتا ہے، ایک اس کو افضل کہتا ہے، دوسرے کو غیر افضل کہتا ہے۔ بہت سے مسائل میں اختلاف، لیکن اس اختلاف سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان ائمہ میں، بزرگوں میں آپس میں لڑائیاں ہوئی، فساد ہوا ہو، قتل و غارت گری ہوئی ہو، ایک دوسرے کی توہین ہوئی ہو، ایک دوسرے کی تذلیل ہوئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب ایسا ہو رہا ہے کہیں تو آپ سمجھ لیجئے یہ نام ہے دین کا، حقیقت میں ہے بے دینی۔ بے دینی کو نام دے دیا ہے لوگوں نے دین کا، اور یہ فساد مچایا جا رہا ہے۔ آج کتنی شکلیں فساد کی پیدا ہو گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، مسجد ایک ہوتی تھی، امام حنفی ہوتا تھا، شافعی بھی اس کے پیچھے ہیں، حنبلی بھی اس کے پیچھے ہیں، مالکی بھی اس کے پیچھے ہیں، الگ الگ مسجدیں نہیں تھی پہلے۔ مجھے تاریخ سے کبھی آپ کہیں نہیں بتا سکتے کہ تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اس کے بعد ائمہ کے دور میں کبھی ایسا ہوا ہو ان کی مسجد الگ، ان کی مسجد الگ، ان کی مسجد الگ، ان کی مسجد الگ، کہیں ایسا کوئی نام آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ تو بہت بات کی ایجاد ہے جو بدعت کے طور پر ہمارے اندر پیش آ گئی کہ حنفی مسجد الگ ہے، شافعی مسجد الگ ہے، حنبلی مسجد الگ ہے، مالکی مسجد الگ ہے۔ یہ مسجدوں کو الگ جو کیا گیا ایک بدعت ہے جو دین کے اندر داخل کی گئی، ورنہ تو کہیں ایسا نہیں۔ آج مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں، مسجد نبوی حنفیوں کی ہے یا شافعیوں کی ہے، مالکیوں کی ہے، حنبلیوں کی ہے؟ کیا ہے بھائی جواب؟ بولو۔ کسی کی نہیں، وہ تو سب کی ہے۔
پہلے اسی طریقے پر ہر مسجد سب کی ہوتی تھی، حالانکہ نماز تو ہر آدمی پڑھتا اس میں۔ مسجد نبوی میں جائیے، کیا حنبلی نہیں ہے وہاں، مالکی نہیں ہے وہاں، شافعی نہیں ہے وہاں؟ کیا ہم لوگ حنفی ہو کر وہاں نماز پڑھتے نہیں ہیں؟ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک کو داخلہ ہے دوسرے کو داخلہ نہیں؟ جیسے وہاں آج ہم دیکھتے ہیں، اسی طریقے پر دنیا بھر میں ایسے ہی تھا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے تعصبات کی بنیاد پر مسجدوں کو الگ کیا، جھگڑوں اور فسادات کی وجہ سے سب کچھ کیا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین میں مسائل میں اختلاف تو ہے لیکن مخالفت نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، فساد نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ حقیقت میں دین کو جانتے نہیں ہیں، یعنی تو دین کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ابھی پیش کیا ہے سوال، بیوی ایک کہہ رہی ہے، میاں ایک کہہ رہے ہیں، یہاں بھی بھائی ایک آدمی وہ سمجھ رہا ہے وہ عمل اپنا کر لے، یہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے اپنا عمل وہ کر لے۔ اب کیا ضرورت ہے بیوی کو اس کی بات اور اس کو اس کی بات کو منوانے کی؟ کوئی ضرورت نہیں۔ بیوی ایک طرز پر عمل کر سکتی ہے، شوہر اپنی سنت پر عمل کر سکتا ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ لیکن اب تو یہ ہوتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی ہونا ہے ہر بات میں۔ وہ بات حق و باطل کی ہو وہاں تو خیر ہونا ہی چاہیے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل، تب تو خیر۔ حق کو ثابت کرنا ہے، حق کو دوسروں کو بتانا ہے، حق پر دوسروں کو جمانا ہے، اس کی محنت کرنا، اس میں بھی جھگڑا نہیں، اس کے اندر بھی انسانیت، تہذیب، اخلاق، شائستگی، پاکیزگی، لیاقت، صلاحیت، آداب، حقوق، ان سب چیزوں کے ساتھ حق کو پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک طرف حق ایک طرف باطل نہیں ہے، دونوں طرف حق ہے، کیا جھگڑا ہے؟ جب دونوں طرف حق ہو، ادھر بھی سنت ہے ادھر بھی سنت ہے۔ سنتیں دو طرح کی، مثال کے طور پر جو لوگ رفع دین کرتے ہیں، جو لوگ رفع دین نہیں کرتے، رفع دین کرنے والے رفع دین کو سنت سمجھتے ہیں، نہیں کرنے والے نہیں کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، دونوں سنت ہے۔ حدیثوں میں دونوں طرح آیا ہے۔ اب کوئی آدمی اس پر چل رہا ہے کوئی اس پر چل رہا ہے، جھگڑا کچھ نہیں ہے، اپنی اپنی دلیل کے مطابق اپنے اپنے مسلک پر چلتا رہے، اسی سے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ لڑے گا تو نجات نہیں ہوگی، عمل اس طرح اختلاف کے ساتھ میں کر لے گا تو نجات ہو جائے گی۔ لیکن آج لوگ عمل کے بجائے جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، ہر چیز کے اندر جھگڑتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر آمین بالجہر کے سلسلے میں اختلاف کر لیا لوگوں نے، ایک مسجد کے اندر مار پیٹ ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ اور جھگڑا یہاں تک پہنچا کہ کورٹ تک نوبت چلی گئی۔ جب کورٹ میں چلے گئے، کورٹ والے نے کہا کہ بھئی تمہارے کیا دلائل ہیں، تمہارے کیا دلائل؟ دونوں نے اپنی کتابیں پیش کر دی۔ انہوں نے کہا آمین آہستہ بولنا چاہیے، انہوں نے کہا آمین زور سے بولنا چاہیے۔ دونوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ایک وقت دونوں کو بلا کر قاضی نے، جج نے، انگریزوں کے زمانے کا واقعہ ہے، اس نے کہا میں نے تم دونوں کی دی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ تمہارے اسلام میں آمین بالسر بھی ہے، آمین بالجہر بھی ہے، لیکن تمہارا جھگڑا آمین بالسر کا بھی نہیں ہے، بالجہر کا بھی نہیں ہے، تمہارا جھگڑا تو آمین بالشر کا ہے۔ تمہارا جھگڑا تو آمین بالشر کا ہے، شر ہے تمہارے میں، اس لیے جھگڑا ہو رہا ہے، ورنہ یہ بھی ہے اسلام میں، یہ بھی ہے اسلام میں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ تو اس لیے بھائیوں ایسی چیزوں کے اندر پڑنا نہیں چاہیے، خاموخواہی اپنے آپ کو بھی ہلاک کرنا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرنا ہے۔ آج امت بہت کچھ ٹوٹ چکی ہے، اتنی ٹوٹ گئی اتنی ٹوٹ گئی اتنی ٹوٹ گئی کہ اس کی کمر اب کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی۔ اگر مزید جھگڑتے رہیں گے تو پتہ نہیں کہاں تک چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے تبلیغی جماعت کا اختلاف بھی کتنی دور تک پہنچ گیا، کیسے مار ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے، مسجدوں سے نکالے جا رہے ہیں، وہ ان کو قتل کر رہے ہیں، یہ ان کو قتل کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اسلام میں یہ سب کچھ ہے؟ اسلام میں مار توڑ ہے؟ اسلام کے اندر جھگڑا ہے؟ اسلام کے اندر غیبت ہے؟ اسلام کے اندر یہ شرور و فتن ہے؟ اس سے تو امت کو بچانے کے لیے تبلیغی جماعت شروع کی گئی تھی، لیکن اب وہ لڑ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہیں شر آ گیا ہے بیچ میں۔ اگر شر نہ آیا ہوتا تو پھر یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی۔
اس لیے امت کے لیے دعا کرو، ایسے تمام جھگڑوں سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں جماعت کے بارے میں، ہم ان کے ساتھ جائیں گے ان کے ساتھ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک صاحب نے میرے دفتر پہ پہنچ کے پوچھا، میں نے کہا بھائی دین کو مقصود بنا کر کام کرو، کام مقصود ہے، ان کے جھگڑوں میں مت پڑو۔ ان کے جھگڑوں میں پڑیں گے، دین کا کام کرنے کے بجائے غیبتوں میں مبتلا ہوں گے، چغلیوں میں مبتلا ہوں گے، فساد میں مبتلا ہوں گے، دین اپنا خراب ہوگا، دل اپنا خراب ہوگا۔ اس کے بجائے دین کے کام کو مقصود بناؤ۔ دین ہے، دین خود بھی چلنے کے لیے ہے، دوسروں کو چلانے کے لیے ہے۔ سب کو اچھائی کی تعلیم دو، ہمدردی کی، غمخواری کی، پیار کی، محبت کی، یگانگت کی، اتحاد کی، یہ تعلیم دو اور دوسروں کو ہموار کرو کہ بھائی دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور سے، فتن سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔